برائے ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. دعائے امام عصر و زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں ایک حدیث لکھی ہے سرکار ختمی مرتبت حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضور نے فرمایا کہ انی لعلم آیۃ فی الکتاب، میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ لو اخذ الناس بہا، اگر لوگ اس آیت سے متمسک ہو جائیں، اس آیت کو تھام لیں. ترجمہ اس کا یہ ہے لکفت ہو، وہ ایک آیت ان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے. آیت کا نشان ذہن میں رکھیے گا، سورہ طلاق، دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت. یہ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک آیت وہ ہے کہ اگر لوگوں کو فقط یہ ایک آیت اسے متمسک ہو جائے تو ساری زندگی کی ہدایت کے لیے کافی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. مشہور و معروف آیت ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ سے معاملہ کرو. جب کہیں کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ، ہم جب کسی بند راستے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم بظاہر خود اپنے دل میں شاید یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی بند راستے میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ مجھے کیسے نکالے گا. کیونکہ ہم اپنے لیے فقط ایک یا دو راستے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے شاید میری مدد ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ نے حدود منع کی ہیں اس میں داخل نہ ہو، جو اللہ نے اوامر کہے ہیں اس پر عمل کرو. یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس بند راستے میں سے تمہارے لیے، اس بند جگہ میں سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی کھلا راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں اس مقام سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تم نے حساب نہیں کیا ہوگا، جہاں سے تم نے اپنا کیلکولیشن کوئی نہیں کیا ہوگا، ہم تمہیں وہاں سے عطا کریں گے. ان اللہ بالغ امرہ، یہ آیت وہ ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر یہ ایک آیت سارے انسان اس سے متمسک ہو جائیں تو ان کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے متمسک ہو جائے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ان اللہ بالغ امرہ، اس میں جو بہت اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا تمہارے کاموں کے اوپر نگران ہے، یعنی اس کے زیر دست ہر کام، اس کے اختیار سے کوئی کام باہر نہیں ہے. ان اللہ بالغ امر، خدا تمہارے کاموں کا خود نگہبان ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل رکھے تو خدا اس کے لیے کافی ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب کچھ نہ کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کر دے گا. توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بندگی کرو، خدائی کو خدا پر چھوڑ دو، خدائی کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کرو. رزاق تم نہیں ہو، رزاق وہ ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، تم اپنا کام کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، اس متعین وقت پر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا.
دیکھیں یہ آیت ویسے تو ہر امتحان کے معاملے کے لیے ہے، لیکن کچھ زندگی میں سنگین امتحانات ہوتے ہیں، بہت سخت ترین ایسے امتحان کبھی کبھی انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، مالی اعتبار سے، کبھی اولاد کے اعتبار سے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جنسی خواہشات کے اعتبار سے، کہ حلال کوئی راستہ میسر نہیں ہے، حرام سامنے اویلیبل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے سخت ترین امتحانات معمولاً انسانوں کی زندگیوں میں ایک یا دو دفعہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کتنی مرتبہ زلیخا آئی تھی؟ وہ ایک امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کہا کہ اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرو؟ ایک مرتبہ ہے۔ تو امتحان ویسے انسان کی زندگی روزانہ امتحان ہے، لیکن کبھی بہت سخت ترین امتحان آتا ہے۔ شیطان جو ہے نا اس کمین میں ہوتا ہے کہ جب یہ جو سخت ترین امتحان آیا ہے یہاں انسان ہار جائے، اور اللہ تعالیٰ کا تقاضا انسانوں سے یہ ہے کہ دیکھو اس امتحان سے جب تم نکل گئے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا کہ جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معمولاً شیخ رجب علی خیاط کا نام لیا جاتا ہے، اور عرفاء میں جو علماء ہیں ایران کے ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جو ان سے رابطے میں تھے اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ایک ایسی ہی منزل سے گزرے تھے کہ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 24-25 سال کا تھا، اور ایک جگہ تھا کہ جہاں ایک نامحرم نے مجھ سے فعل حرام کا تقاضا کیا، اور کوئی اس وقت خدا کے علاوہ دیکھنے والا نہیں تھا، اور میری جنسی خواہشات بھی تھی کیونکہ جوان تھا۔ تو کہتے ہیں وہ امتحان کی ایسی منزل تھی کہ میں نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے پروردگار، ساری زندگی تو نے میرا امتحان لیا ہے، اب مجھے اجازت دے کہ میں تیرا امتحان لوں۔ میں یہاں سے حرام چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اب تو میرا ہاتھ تھام۔ میں یہاں سے اس گھر سے فرار کر رہا ہوں تیرے دامن میں گرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے حرام چھوڑ کے چلا گیا، اس کے بعد جو کچھ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسے عطا کیا کہ جو غیب تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک عالم دین ہے آغا مسعودی، ان کا نام ہے مسعود علی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایران کے شہر شہرود میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں کچھ شیخ رجب علی خیاط کے بارے میں ذکر آیا، تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ نے جن کا نام لیا ہے میرا ان سے ذاتی طور پر بڑا قریبی تعلق تھا، تو میں نے ان سے تقاضا کیا کہ کیا آپ نے سنی سنائی نہیں، دوسروں سے سنی ہوئی کوئی باتیں آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے کچھ ان کی ذات میں؟ تو انہوں نے کہا بہت کچھ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ کہا مجھے کچھ بیان کرو۔ اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی، کہتے ہیں میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ہم قبرستان بابوئے جو شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کے حرم کے ساتھ قبرستان ہے، شہر رے، تہران سے ملا ہوا جو شہر ہے وہاں پر، کہتے ہیں وہاں پر ہم شیخ رجب علی خیاط کے ساتھ اور دوسرے مومنین بھی تھے، فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے، لیکن چونکہ ایک اجتماع میں ہم تھے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جہاں جہاں مومنین جا رہے ہیں اور جہاں پر ہمارا مجلس کا پروگرام ہے اور فاتحہ خوانی کا، وہیں رہتا ہوں، الگ سے کوئی تنہا ساتھ مطلب نہیں جاتا اس گروپ کو توڑ کر، تو میں انہی کے ساتھ رہا، اور فاتحہ کے بعد موقع نہیں مل پایا کہ میں علیحدہ سے جاؤں اپنی والدہ کی قبر پر، تو پھر میں انہی مومنین کے ساتھ باہر واپس جانے لگا۔ تو ابھی ہم باہر نکلنے لگے تھے تو میں نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا شیخ رجب علی خیاط سے کہ میری والدہ یہاں پر مدفون ہے، دفعتاً انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جاؤ گے فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا تھا لیکن مومنین سب ایک اجتماع میں تھے، تو میں نے سوچا کہ بعد میں کبھی آ جاؤں گا الگ سے۔ تو آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو کہتے جیسے ہم اس قبرستان سے نکلنے لگے تو تمہاری والدہ نے عالم برزخ میں تم سے یہ گلا کیا کہ تم یہاں تک آئے ہو تو میری قبر پہ کیوں نہیں آئے ہو فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ تب چلو اجتماع کے ساتھ کہتے ہم سب مل کر گئے میری والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو یہ میں نے خود دیکھا تھا۔ تو یہ امتحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تھا ایک موقع پر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اللہ ایسے مقام سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوتا ہے۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو توکل رکھے اللہ پر خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا توکل کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بندگی کرتے جائیں، خدائی کے معاملات کو اس کے سپرد کریں، وہ معاملات کو بہتر دیکھنے والا ہے. ہم فقط یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے میری سیلری آ رہی ہے بس وہیں سے مجھے مل سکتا ہے. 2-3 ہمارے ذہن میں آپشنز ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے. اسی لیے دعا کے لیے بھی اصول یہ بیان کیا گیا روایات میں کہ خدا کو سکھلاؤ نہیں کہ وہ تمہیں کیسے عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں تو خدا کو سکھلائیے نہیں کہ اے پروردگار مجھے فلاں جگہ سے میرا دوست کچھ دے دے تو میں زیارت پہ چلا جاؤں. ضروری کہ وہ دوست دے گا تبھی آپ زیارت پہ جائیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نہیں بھیج سکتا آپ کو؟ ہم دعا مانگتے ہیں تو طریقہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کو سکھلا رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار یہ کر دے تو میرا یہ کام ہو جائے. آپ دعا مانگیں کہ پروردگار میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں. آپ دعا مانگیں کہ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں. آپ دعا مانگیں کہ مثلا میں اپنی جاب میں کہیں ترقی چاہتا ہوں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو اس نے عطا کہاں سے کرنا ہے. اسے طریقہ نہ سکھلائیں ہم اور آپ. خدائی کو وہ انجام دے گا، ہم اپنی بندگی کرتے رہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مرحوم آغا جعفر مجتہدی، وہ بھی بہت بڑے عالم اور عارف تھے. آیت اللہ مرشی نجفی کی گواہی ہے کہ مرحوم آغا جعفر مجتہدی براہ راست اہل بیت علیہ السلام سے رابطے میں تھے. آیت اللہ گل پائگانی اور دوسرے علماء کے ساتھ ان کی کافی قربت رہی. تمام معصومین کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر میں مجلس عزا ہوتی تھی. دیکھیں جو برکتیں آتی ہیں وہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے. تو ان کے ہاں ایک مجلس عزا منعقد ہوتی تھی جس میں آغا برقعی ایک نام کے مداح تھے جو آ کے مصائب پڑھتے تھے، 15 سے 20 منٹ کے مصائب. اور مصائب کے بعد نیاز تقسیم کی جاتی تھی. اسی نیاز جب تقسیم ہو رہی ہوتی تھی چائے وغیرہ، تو مرحوم آغا جعفر مجتہدی اسی دوران لوگوں سے کچھ نصیحت کی باتیں کر لیتے تھے. یہ مجلس عزا کا طریقہ تھا ان کا. تو کہتے ہیں ایک مجلس تھی تو آغا برقعی انہوں نے مجلس میں مصائب پڑھے اور اس دن وہ نیاز کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. ایسا لگا فوراً اٹھ کے جانے لگے. تو مرحوم آغا جعفر مجتہدی نے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، بیٹھ جاؤ یہاں پر، تمہارا کام ہو جائے گا. تب چونکہ ایک بزرگ عالم نے یہ کہا تھا تو وہ بیٹھ گئے. لیکن کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی چائے پی اور اضطراب تھا، بہرحال ایک اضطراب تھا، تو پھر اٹھ کے جانے لگا میں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہیں جو کار چاہیے وہ مل جائے گی، بیٹھو یہاں پر. اور اس مرتبہ اپنے ترک لہجے میں سختی کے ساتھ کہا انہوں نے. تو کہتے ہیں جتنی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے بیٹھنا پڑا. تو نیاز وغیرہ تقسیم ہو رہی تھی. اتنے میں ایک جوان آیا اس مجلس میں اور اس نے آ کر کار کی جو کی ہوتی تھی اس زمانے میں جس طرح سے بھی، وہ مرحوم آغا جعفر مجتہدی کے ہاتھ میں رکھی اور کہا یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے کہ آپ جسے بھی دینا چاہیں اپنا وکیل بنا کر کل فلاں وقت میرے دفتر میں بھیج دیں تاکہ اس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہو سکے. تو آغا جعفر مجتہدی نے وہ جو کار کی تھی وہ آغا برقعی کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ سید الشہداء نے تمہارے لیے بھیجی ہے، لیکن ایک پیغام بھی بھیجا ہے ساتھ میں. پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. یہ انہوں نے ہدیہ بھیجا لیکن ساتھ میں ایک پیغام بھی بھیجا ہے. اور پیغام یہ بھیجا ہے کہ جس نے برسا برس تک ہمارے در پر نوکری کی ہو وہ تھوڑے سے امتحان میں اپنا ارباب بدلا نہیں کرتا ہے. وہ چھوٹے سے امتحان میں اپنا آقا بدل نہیں لیتا، وہ اسی در ہی کا نوکر رہتا ہے. تو جیسے ہی آغا جعفر مجتہدی نے جملہ کہا تو آغا برقعی زار و قطار رونے لگے، بے تحاشا گریہ کیا. تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ تو آغا برقعی نے کہا کہ میں ضعیف ہو چکا ہوں اور مجھے ضرورت ہوتی ہے، یہ اوائل انقلاب ایران کی بات ہے. تو کہتے ہیں میں ضعیف ہو چکا ہوں، مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ میں اب کسی نہ کسی کار میں سفر کروں مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے. تو اس وقت کیا تھا کہ بہت ساری کارز جو گورنمنٹ کے ہاتھ اس وقت تھیں وہ ایک اسکیم کے تحت دی جا رہی تھیں پبلک کو، اور میں ایلیجیبل نہیں ہوں اس کے لیے. لیکن میرا ایک کزن ہے کہ جو کام کرتا ہے ایک ادارے میں،
اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج فوراً جو آفس ٹائمنگز ہیں اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹیشن بنا دوں گا کہ تمہیں مل جائے گی گاڑی کچھ دنوں میں. اور میں بس میں نے یہاں مجلس ختم کی اور میں جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا اس طرف، تو انہوں نے مجھے روکا، کہا نہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے جو پوری ہوگی. تو میں بیٹھ گیا. اس کے بعد ایک چائے پی کے پھر جانے لگا. انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، وہ جو کار تمہیں چاہیے وہ ملے گی، امام حسین علیہ السلام دیں گے، ذرا صبر کرو. اور پھر انہوں نے ایک پیغام بھی بھجوایا امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر سبحان اللہ در امام حسین علیہ السلام کی نوکری کی ہے تو اتنا جلدی اپنا آقا بدل نہیں لیتے، مناسب نہیں ہے. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جب تم اللہ کے راستے پر چلو گے تو اللہ راستہ بنائے گا تمہارا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہم بات یہ ہے، اب تک میں نے دو نقطے آپ کے سامنے عرض کیے. پہلا یہ کہ جو بعد میں مومنین آئے ان کے لیے حدیث کو دہرا دوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں قرآن میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر سارے انسان اس سے متمسک ہو جائیں تو وہ ایک آیت فقط کافی ہے ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے معاملہ کرو. جب تم مجھ سے معاملہ کرو گے تو پھر قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے جو وقت متعین رکھا ہوا اس میں میں تمہیں عطا کروں گا. یہاں امتحان کی بات ہو رہی ہے، بڑے امتحانات کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے میں نکالوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ ان امتحانات کی بات ہو رہی ہے جو زندگی میں شاید ایک دو مرتبہ پیش آتے ہیں، اور بڑا شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ حرام کی طرف چلے جاؤ. جب ہم خود اس یقین پر پہنچیں گے تو یہ یقین ٹرانسفارم کر سکیں گے اپنے بچوں میں کہ یاد رکھو ان اللہ بالغ امرہ. تمہارا باس ہو، تمہاری کمپنی ہو، سوسائٹی ہو، سوشل ویلفیئر سسٹم ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ امور کا نگہبان ہے. یہ یاد رکھو. اس یقین کو منتقل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے سمجھ سکیں اور ہم خود پہلے یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اچھا، رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تربیت کے بڑے مختلف الگ الگ انداز ہیں. ان انداز اس طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے اپنے بندے کو ایک مشکل میں کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے. اس کی تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ ابھی حرام کی طرف جاتا ہے یا نہیں، اپنے آپ کو حلال سے جوڑ کے رکھتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو روک کے رکھتا ہے. معمولاً جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے یا سمجھا کم از کم یہ جاتا ہے کہ بچے والدین کی کمزوری ہوتے ہیں. یعنی بہت سی چیزیں جو والدین خود نہیں کرنا چاہتے بچوں کی وجہ سے انہیں کرنا پڑتی ہیں. آپ مثال کے طور پر جانتے ہیں کہ اس وقت یہ گیجٹ یا یہ موبائل فون اس کے لیے نقصان دہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی کمزوری ہے، وہ اتنا زیادہ آپ کے سامنے بل بلائے گا کہ آپ کو دینا پڑے گا بالآخر، جبکہ آپ خود نہیں چاہتے کہ یہ کام کریں. ایک میں نے مثال دی ہے کہ یہاں بچوں کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ بچے کو فلاں برتھ ڈے پارٹی میں بھیجیں یا فلاں دوست کے ساتھ بھیجیں، لیکن آپ ایک حد میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے. اب وہ جس طرح سے اصرار کر رہا ہے کوئی اور چارہ نہیں بچتا. اگر تھوڑی سی بڑی منزل پر آ جائیں، بچہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، والدین نہیں چاہتے کہ یہاں پہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ بسا اوقات دین سے باہر شادی کر رہا ہے اور بسا اوقات مذہب تشیع سے باہر شادی کر رہا ہے، اور آپ نہیں چاہتے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی خواہش ہے کہ بیٹا شادی کرے باحجاب لڑکی سے، اور لڑکا جیسے شادی کرنا چاہتا ہے وہ باحجاب نہیں. تو بالآخر اکثر، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر والدین کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ایک دو مرتبہ میں بات نہیں ہوتی ہے، جیسے ہم نے لائف سٹائل اپنا رکھا نا شروع سے، اس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. چونکہ اس نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوتا ہے کہ والدین نے ہمیشہ دین کو کمپرومائز کیا ہے. کہیں پر بھی کچھ ہے امام بارگاہ چھوڑ دو، کہیں پر بھی کچھ ہے مجلس چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں نماز قضا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں یہاں کوئی حجاب اتنا ضروری نہیں ہے.
ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں، ویسے تو ہم حجاب کرتے ہیں لیکن وہاں جا رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا، بڑے آڈ سے ہم لگیں گے، کوئی بات نہیں حجاب چھوڑ دو. وہ اس جگہ جانا نہیں چھوڑتے، حجاب چھوڑتے ہیں. وہ مس گیدرنگ نہیں چھوڑتے، اپنا تعلق نہیں چھوڑتے، دین چھوڑتے ہیں. اس کا آخر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ بچہ یہ دیکھ رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ یہ دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی وہ دین کے معاملے میں کمزور ہیں کہ اگر میں نے جو ہیرو حجت کی ہے تو بالآخر یہ دین کو کمپرومائز کریں گے. 9 رجب المرجب کی شب کل ہے. حسین کے علی اصغر نے ہمیں بتلایا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری نہیں ہوتے، ماں باپ کے مشن کی طاقت ہوتے ہیں. یو علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 6 ماہ کے علی اصغر ہیں، وہ مقصد حسین کی طاقت ہے. حسین ابن علی کا جہاد ہی اس وقت مکمل نہیں ہے جب تک کہ شہزادہ علی اصغر کو اس جہاد میں شامل نہ کیا جائے. وہ حسین جو خود مشکل کشا کا بیٹا ہے، اس کی قوت کا نام ہے 6 ماہ کا علی اصغر. سبحان اللہ. تو آپ غور فرمائیے، اور بہت اچھے انداز میں، بہت سادے طریقے سے شہزادہ علی اصغر نے فلسفہ اضطراب اور اطمینان کو بھی سمجھایا. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے، آپ یہاں پر مینٹل النس کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ کی وجہ سے. تقریباً کہا جاتا ہے 350% مینٹل النس کے کیسز میں اضافہ ہوا. 350%. بالآخر کیا ہے، جو آپ طریقہ نکال لیجئے ذہنی سکون کا، آخر میں جا کر پھر وہ اضطراب پہ ختم ہوگا. اس لیے کہ اس کے ساتھ جب تک اللہ کا تعلق نہیں جڑا ہوا، کوئی راہ آپ کو ابدی اطمینان اور سکون نہیں عطا کر سکتے. کیا کر لیں گے؟ میوزک میں سکون ڈھونڈ لیں گے، تھوڑا سا پارٹیز میں ڈھونڈ لیں گے، ڈرگز میں ڈھونڈ لیں گے. آخر کیا ہے پھر؟ آخر یہ ہے کہ پھر انسان پچھتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزار دی ہے اور میری زندگی کے 50-60 سال گزر گئے، آخر میں کیا ہے؟ بچے ساتھ میں نہیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم وہ بیج بو رہے ہوں کہ جس کا پھل بہت کڑوا ہو. کاش وہ بیج بو کے جائیں کہ جس کا پھل میٹھا ہے، جو شجرہ طیبہ سے متمسک ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، آپ نے مصائب میں سنا اسے، لیکن اسے ذرا پیغام میں سنیے گا. حضرت علی اصغر ایک موقع ایسا آیا کہ جیسے مضطرب ہیں. کب؟ جب ابا عبداللہ الحسین نے میدان مقتل میں صدا دی حل من ناصر ینصرنا، تو بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. یہ اضطراب کی علامت ہے نا. اور یعنی علی اصغر نے سمجھایا ہے کہ جب حجت خدا کسی مشکل میں ہے اس وقت مضطرب ہونا چاہیے مومن کو. مضطرب ہونے کا موقع وہ ہے کہ اگر میں حجت خدا کی مدد سے دور ہوں، یہ اضطراب کا موقع ہے کہ میں کیوں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کر سکوں. اور اطمینان کا موقع کون سا ہے؟ جب تیر لگا حجت خدا کی گود میں تو بچہ مسکرا دیا. مسکراہٹ اطمینان کی علامت ہے. اگر میں حجت خدا کے کسی کام آ سکا تو یہ ہے اطمینان کی منزل. بات واضح ہو رہی ہے؟ میرا مال، میری عزت آبرو، میرا نفس، میری اولاد اگر حجت خدا کے کسی کام آ جائے، یہ ہے اطمینان کی منزل. اطمینان دنیاوی عیش و عشرت میں نہیں ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ حلال لذات کو چھوڑ دیں گے. خود حدیث میں آیا ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی میں اس کے 4 وقت ہوتے ہیں، کہیں پر آیا ہے دن میں 3 وقت میں وہ ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، جہاں 4 وقت میں ڈیوائڈ کی بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے ایک وقت میں بندوں کا حق ادا کرتا ہے، ایک میں فکر معاش پہ رہتا ہے، اور چوتھا فرمایا اب وہ لذتیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اس طرف جاتا ہے. اور پھر حدیث میں امام نے فرمایا کہ ان حلال لذتوں کے ذریعے سے باقی 3 اوقات کے لیے قوت اپنے آپ کو عطا کرتا ہے. بہت پریکٹیکل دین ہے ہمارا. اور حلال، لیکن دیکھیں خود ان حلال لذتوں کو مقصد کیا بتلایا گیا کہ پھر آپ جائیں یاد خدا پہ.
ان حلال لذتوں کا مقصد یہ بتایا گیا کہ پھر آپ جائیے بندگان خدا کے حق کو ادا کرنے کے لیے. حلال لذتوں کا مقصد یہ ہے، دنیا میں بہہ جانا نہیں. اور پھر آپ کی آخری اطمینان کی منزل یہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ میں اپنے زمانے کے حجت امام عصر کی کوئی مدد کر رہا ہوں. ان کے مقصد میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ان کے مشن میں کوئی مدد کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی ایسی اصلاح ہو رہی ہے، میرے اپنے نفس میں کوئی ایسی اصلاح ہو رہی ہے، میرا مال ان کے کام آ رہا ہے، میری عزت آبرو ان کے کام آ رہی ہے، میری کوئی صلاحیت ان کے کام آ رہی ہے. یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے مومنین ایسا، سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا وقت ان کے کام آ رہا ہے. یہاں وقت بہت پریشیس کموڈٹی ہے، وقت کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. شاید پیسہ دینے کو پھر بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وقت دینے کو کون تیار ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جو یہاں میں کہتا ہوں والنٹیئرز ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ کے والنٹیئرز ہیں، مدرسے کے والنٹیئرز ہیں، سبیل کمیٹی کے والنٹیئرز ہیں، لیڈیز والنٹیئرز ہیں، وہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت ان کے لیے سعادت ہے کہ حجت خدا کی راہ میں استعمال ہو رہا ہے. یہ وقت یہ ہے اطمینان کی منزل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. یا علی سبحان اللہ. جس شش ماہے کی زندگی کے فقط 2 دن قدر تفصیل کے ساتھ کتابوں میں ہے، باقی ہے ہی نہیں کتابوں میں ان کی زندگی کا ظاہر کوئی. ایک دن وہ کہ جب 28 رجب ابا عبداللہ الحسین مدینہ سے ہجرت کر رہے ہیں، وہ واقعہ، اور ایک عاشور کے دن کا واقعہ. یہ کسی حد تک تفصیل کے ساتھ کچھ کتابوں میں ہے. بقیہ تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، مکہ میں قیام فرمایا 3 مہینے تک، اس کے بعد پھر تشریف لے گئے وہاں سے کربلا جس طرح سے پہنچے. تو شہزادہ علی اصغر کے بارے میں کوئی تفصیل تو کتابوں میں نہیں ہے. جس کی زندگی کے فقط 2 دن ہیں، وہ 2 دن بھی مکمل نہیں، اس کے چند لمحات ہیں کتابوں میں. ہزاروں مجلسیں اس بچے کے لیے ہو چکی ہیں، ہزاروں اشعار کہے گئے حسین کے علی اصغر کے لیے، ہزاروں منقبتیں کہی گئی، ہزاروں نوحے کہے گئے، غیر مسلموں نے نوحے کہے. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جب 7 معلقات معلق کی گئی تھیں، 7 بڑی نظمیں عربوں کی خانہ کعبہ پر کہ ہے اگر اس برابر کی کوئی شاعری تو لے آؤ، اور حضور نے اس وقت سورۃ الکوثر کو وہاں معلق کر دیا تھا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نیچے لکھ دیا کسی نے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. ان 7 معلقات سے مقابلے کے لیے حضور کو ضرورت نہیں تھی کہ سورہ بقرہ کو وہاں معلق کریں، فقط سورہ کوثر کافی تھا. یزیدیت سے مقابلے کے لیے حسین نے عباس سے تلوار لے لی، علی اصغر کی مسکراہٹ کافی تھی فقط یزیدیت کے مقابلے میں. اور آج یو علی، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا تقریباً جب میں گفتگو کر رہا تھا حسین کے شہزادہ علی اصغر پر. اگرچہ کہ میں فضائل پر تھا، لیکن اس نونحال بھی میں کیا کہوں، شیرخوار کے فضائل بھی وہ ہیں کہ جہاں پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، اور انسان خود اپنی حالت پر بھی پھر گریہ کرے اور توفیق حاصل کرنے کے لیے گریہ کرے. کتنے بزرگ علماء نے کہا ہے کہ جہاں کہیں ہم پہنچے ہیں وہ گریہ بر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. جس مقام روحانی پر، جس مقام معنوی پر پہنچے ہیں، سبحان اللہ. اور حسین اپنے علی اصغر کو لے کر آئے. جب چونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے مجھے چند جملے کہنے دیں. حسین جب اپنے اس شہزادے کو لے کر آئے تو لشکر یزید نے کہا حسین قرآن لے کر آئے. واقعی ایک ننھا سا قرآن ہے جو حسین کی گود میں ہے، اور حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے سوال آپ کیا کہ اگر تمہاری نگاہ میں حسین خطاوار ہے تو اس 6 ماہے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلاؤ. 3 دن سے یہ بھوکا پیاسا ہے، اور کہیں سے جب کوئی آواز نہ آئی تو کہا بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، انہیں شاید تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا، اپنی حجت کو تمام کر دے. علی اصغر نے ایسے حجت تمام کی کہ اپنی سوکھی زبان لبوں پر پھیرنا شروع کی. عجب عالم تھا. یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جب لشکر یزید میں ایسا لگ رہا ہے کہ انقلاب کی کیفیت ہے. لوگ منہ موڑ موڑ کر رو رہے تھے، اتنے شقی اور سخت دل انسان بھی منہ موڑ کر رو رہے تھے حسین کے علی اصغر کو دیکھ کر. کہ یہاں پر ایک فقرہ ہے
جو عمر سعد نے حرملہ سے کہا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے عمر سعد؟ حسین کے کلام کا نام علی اصغر ہے، حسین کی حجت کا نام علی اصغر ہے، علی اصغر کو قطع کر دے۔ اب جو علی اصغر کو قطع کیا فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ عربوں میں مختلف طرح کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر تھا کہ جو پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا تھا، ہلکے وزن کا ہوتا تھا، پرندے پر نشانے پہ جا کے لگتا تھا۔ ایک تیر اور تھا کہ جو ہرنوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بہت برق رفتار وہ تیر تھا۔ ایک تیر تھا کہ جو میزاب اس کا نام تھا، یعنی میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، جو آگے سے اس طرح سے ترچھا جھکا ہوا ہوتا تھا، اور جب وہ تیر لگ جاتا تھا تو سامنے سے معمولاً اسے نکالنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ وہی تیر تھا کہ جب عبداللہ الحسین کو وقت آخر لگا تھا اور حسین نے پوشت سے وہ تیر نکالا تھا، یا اللہ۔ لیکن ایک تیر وہ تھا کہ جو تیر سے شعبہ کہلاتا تھا، اور عربوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم جنگوں میں بھی اسے کسی پر استعمال نہیں کریں گے، فقط جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ تیر کے جو جانوروں کے لیے تھا وہ حسین کے علی اصغر پر چلا۔ اتنا بڑا وہ تیر تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر مکمل ذبح ہو چکے تھے، لیکن بچہ مسکرا دیا۔ یہ اطمینان کی کیفیت تھی حسین کے علی اصغر کی، اور حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا نانا رسول اللہ کے ساتھ میں اسی عالم میں میدان محشر میں جاؤں گا۔ بس سیدہ تشریف لائیں گی جب محشر میں تو یہ فرمائیں گی پروردگار کیا یہی انصاف تھا؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئیں گے اور بی بی سیدہ کہیں گی پروردگار کیا یہی حق تھا میرے پوتے کا، میری نسل کا، کہ اسے ایسے ذبح کیا جائے؟ حسین 7 مرتبہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائك وتسليما لأمرك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه الصلوات اللهم صل على محمد وعلى